آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورہ روس مکمل کر کے وطن پہنچ گئے۔ روسی صدر کو یوکرین کا تنازع سفارتکاری سے حل کرنے کا مشورہ دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور دفاعی شعبے میں تعاون پر اتفاق ہوا۔ عمران خان نے گمنام روسی فوجیوں کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم وفد کے ہمراہ جامع مسجد ماسکو اور اسلامک سینٹر بھی گئے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع کسی کے بھی مفاد میں نہیں، کوشش کی جائے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی روسی صدر سے ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم نے ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل پر بھی زور دیا۔ روسی صدر کے اعلان کے بعد تینوں افواج یوکرین پر پوری طاقت سے چڑھ دوڑیں۔ روسی فوج نے یوکرین کے چرنوبیل جوہری پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا۔ روسی فوج نے انتوف میں یوکرینی ایئرپورٹ پر قبضہ جما لیا۔ روس نے یوکرین کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ یوکرینی صدر بے بسی ظاہر کی کہ یوکرین اب تنہا کھڑا ہے، 27 ممالک سے رابطے میں تھے، سب روس سے ڈرتے ہیں۔ خوفناک جنگ میں اب تک فوجیوں سمیت 137 افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اور اسی ساری صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر جو صورتحال اس وقت روس یوکرین تنازع جو چل رہا ہے، اگر ہم بات کریں معیشت کی، خاص طور پر پاکستانی معیشت کی، تو کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو تنازع جنگ میں تبدیل ہوا ہے، اس کے عالمی معیشت پر انتہائی سنگین اثرات مرتب ہوں گے، پاکستان سمیت۔ پاکستان پر اس لیے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ ہم غیر ملکی امداد، غیر ملکی قرضیں، ترسیلات وغیرہ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے ملکی وسائل نہیں بڑھاتے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس پر جو ہے اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں اور مزید کریں گے۔ اس کے جواب میں روس جو دنیا کی 11ویں بڑی معیشت ہے اور وہ توانائی کا ایک بڑا ایکسپورٹر ہے، وہ بھی ریئیکٹ کرے گا۔ چین کی بھی اس کو حمایت حاصل ہے، مگر چین کسی تنازع میں، جنگی تنازع میں ملوث نہیں ہوگا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس وقت سامنے آئی ہے جب ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان میں معیشت کو انتہائی کمزور بنیادوں پر استوار کیا ہے، اور وہ کسی بیرونی جھٹکے اور کسی ملکی جھٹکے دونوں سے سنبھلنے کی سکت نہیں رکھتی۔ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ بیرونی جھٹکا بھی خدا نخواستہ آ سکتا ہے، اور ملک میں جو سیاسی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے وہ جو ہے ملکی جو ہے دھچکا ہے، تو یہ دو طرف سے ہم مارے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ہمارے معاشی اشاریے جو ہیں بیشتر انتہائی خراب ہیں، 2018 کے مقابلے میں بھی بیشتر اشاریے خراب ہیں۔ دوسری پریشان کن بات یہ ہے کہ اس وقت خاص طور سے جو ہمارے گزرے ہیں جولائی سے جنوری تک 22 تک، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا امپورٹس پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ حکومت نے بے تحاشا امپورٹس بڑھا دیا، تجارتی خسارہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ۔ تو اگر امپورٹس ہماری 70 ارب ڈالر کی ہو جائیں گی اس سال، کیونکہ جولائی سے جنوری تک 28 ارب ڈالر کی تو تجارتی خسارہ ہے اور 46 ارب ڈالر کا ہمارا امپورٹس ہے، یہ دونوں پاکستان کی تاریخ میں بہت ہائی ہیں۔ تو اگر آپ 70 ارب ڈالر کی امپورٹس کر رہے ہیں اور ہم نے روپے کی قدر کو گرایا ہے مئی سے جنوری تک 24 روپے ڈالر، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو 70 ارب ڈالر کی امپورٹس ہے، جس میں 20 ارب ڈالر جو ہے آئل بھی ہے، جس کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں اور بڑھیں گی، تو اس کی مالیت روپے میں بڑھے گی۔ حکومت کو تو کسٹم ڈیوٹی مل جائے گی، لیکن ملک میں ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا جس سے معیشت کی شرح میں سست ہوگی۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس وقت 94 ڈالر فی بیرل تیل تھا عالمی منڈی میں، پاکستان میں 12 روپے کے قریب جو ہے وہ اضافہ کیا گیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں، اب 100 ڈالر فی بیرل ہو چکا ہے، تو مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، اس میں کسی پاکستانی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جون تک پاکستان میں جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی، اور ستمبر 2022 تک کم سے کم ہماری مہنگائی کی جو شرح ہے یہ انتہائی اونچی رہے گی، کیونکہ آپ ایک تو ضمنی بجٹ لے آئے، 430 ارب ڈالر کا جو ہے ہم نے سبسڈیز وڈرا کر لیں، اس کے بعد آپ نے 4 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت یہ عالمی منڈی میں 105 ڈالر پہ پہنچی ہیں، تو یہ بھی تو اس کا بھی تو امپیکٹ آئے گا، روپے کی قدر آپ نے گرائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ریمیٹنسز پر بے تحاشا انحصار کیا ہے، دنیا میں نہیں کیا جاتا، دنیا میں برآمدات زیادہ ہوتی ہیں اور ریمیٹنسز کم ہوتی ہیں، ہمارے بھی ہوتی تھی، لیکن 2 سال سے ہماری ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں۔ تو اور لیکن 80% جو ہیں امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب اور UAE سے ہیں،
تو امریکہ انفلوئنس کر سکتا ہے. اگر اس میں کوئی جھٹکا لگتا ہے خدا نخواستہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے یا امریکہ جو چاہتا ہے وہ نہیں کرتے تو ہمیں تو یہ ترسیلات کا جھٹکا ہی جو ہے نا خدا نخواستہ بڑا سنگین ہوگا. ہماری برآمدات افیکٹ ہوں گی, یورپ کی معیشت افیکٹ ہوگی, امریکہ کی وہ ہم نے رکھی ہے بدقسمتی سے امریکہ یورپین یونین پر, اور امریکہ پہ انحصار ہمارا ہے IMF کے لیے, ورلڈ بینک کے لیے, دوسری چیزوں کے لیے. جہاں تک روس کا تعلق ہے اس موقع پہ تو شاید جانا نہیں چاہیے تھا کہ روس کی ہماری امپورٹس ٹوٹل جو ہے نا ہماری ایکسپورٹ $170 ملین ہیں, نیگلیجبل. ہمارا جو ہے وہ نل ہے انویسٹمنٹ, ترسیلات نل ہے. تو اب اس صورتحال میں اگر وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا ہے, پابندیاں آ رہی ہیں. اگر پاکستان کو کچھ کرنا تھا تو ان سے یہ کہتے جو پابندیوں کی زد میں نہیں آئے گا کہ آپ خود مہربانی کر کے پاکستان اسٹیل مل جو انہوں نے ڈالا تھا اس میں انویسٹمنٹ کریں, اس پہ کریں تاکہ وہ بہتر ہو تو پاکستان کی معیشت بہتر ہو. اس کے بعد ہم نے کیا بات کی ہے کہ جو پائپ لائن کا منصوبہ, ایک تو وہ توانائی 2015 سے چل رہا ہے, اس میں ابھی 2-4 سالوں میں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے, 2015 سے چل رہا ہے اور ہو جائے گا. تو ایک تو غلط موقع پہ دورہ ہوا, امریکہ کو غلط میسج گیا. اب وہ ہمارے ساتھ کیرٹ اور اسٹک, گاجر اور چھڑی کی پالیسی استعمال کرے گا ہم سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے. اور ہمارے لیے خطرات یہ ہیں, برآمدات افیکٹ ہوں گی, مہنگائی ہماری بڑھے گی خدا نخواستہ, ہمارے جو ہے تجارتی خسارہ بڑھے گا, قرضوں کا بوجھ بڑھے گا. جنوری میں $2 ارب اسٹیٹ بینک کے ریزروز گرے ہیں. تو یہ تو صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے. اور پھر اس صورتحال میں آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ اگر ہم نے ان ممالک سے امریکہ بھی ناراض ہو جاتا ہے یا اگر ہمیں کچھ پریشر ڈالنے کے لیے صورتحال کرتا ہے تو ہم اس جھٹکے کو کیسے سنبھالیں گے. ادھر بھارت ہمارے یہاں دہشت گردی کی وارداتیں کر رہا ہے, اور جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے معیشت کو اتنی کمزور بنیادوں پہ استوار کیا ہے, اپنے ٹیکسز, اپنی ملکی سرمایہ کاری, اپنی جو ہے وہ چیزوں کو وہ جو ہے کرنے کے بجائے بچتوں کی شرح اس کے بجائے بیرون پہ شاہد صاحب, اس تمام تر صورتحال سے ایک عام آدمی بڑا متاثر ہو رہا ہے. پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں, ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ تمام تر اشیاء پر آیا. تو اس سے ایک عام آدمی کس طرح بچ سکتا ہے؟ حکومت کو کیا اس وقت جو ہے وہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, میں کوئی کس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتا. جنوری 2021 میں ہمارے یہاں مہنگائی تھی 5.7, جنوری 2020 میں ہو گئی 12.9, دگنی. اس کے بعد آپ نے $340 ارب کے ٹیکسز لگا دیے, آپ نے پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ $4 لیٹر لے رہے ہیں, آپ بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں, اور اگلے بجٹ میں IMF سے طے کر لیا ہے کہ مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے. اب حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ آنی چاہتی ہے. ایک ہی طریقہ ہے پاکستان کے عوام کو ہیلپ کرنے کے لیے, ورنہ مہنگائی تو بڑھے گی, بے تحاشا بڑھے گی. ایک ہی طریقہ ہے کہ ٹیکسوں کے لیے جو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 100 دن کے اندر عدل پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی نافذ کر دیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے. GST جس سے مہنگائی بڑھتی ہے 17%, وہ آ جاتا ہے 7.5% پر. پیٹرولیم لیوی 0 ہو جاتی. یہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان کی معیشت پوائنٹ آ گیا شاہد صاحب آپ کا کہ ٹیکس اصلاحات کرنی ہوں گی, اس سے معیشت مزید بہتر ہو سکے گی. بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ نے وقت نکالا ہم سے گفتگو کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.